اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم شوکت بسر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بسر صاحب، یہ فیصلہ ہو گیا کہ مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت ہوگی، فیصلے سڑکوں پر ہوں گے؟ ظاہر ہے جب پاکستان کے اندر نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، بلکہ جنگل کا قانون ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے، عدالتیں جو ہیں 26ویں ترمیم کے بعد عملی طور پر پہلے ہی پاکستان میں عدالتی نظام اپنی لویسٹ سطح پہ تھا، دنیا کے اندر تیسرے یا چوتھے نمبر پہ نیچے سے۔ تو جب یہ حالات ہوں تو ظاہر ہے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ہم کوئی اپنی ذات کے لیے فائدہ لینا ہوتا، کوئی ڈیل کرنی ہوتی تھی عمران خان صاحب سے، تو پہلے ہی ہفتے جب وہ اٹک جیل میں بند تھے اس وقت بھی مذاکرات کیے گئے، 8 فروری کے بعد بھی حکومتیں دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کو اقتدار میں لے آئیں گے، آپ اپنی گالہ شفٹ ہو جائیں، ہر طرح کی آفر کی گئی۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ آپ نے کہا بیک ڈور مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے، بالکل نہیں، ہم فرنٹ ڈور مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، خود سٹیٹمنٹ دیا جیل کے اندر سے کہ 3 ایشوز کے اوپر، کہ بیرونی جارحیت جو کہ مودی جو اس وقت دہشت گرد ہے جس سے پاکستان کے امن کو خطرہ ہے، اس کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، معاشی حالات کے حوالے سے انکنڈیشنل مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، ڈیل کے لیے نہیں، صرف ملک کی خاطر۔ تو اس لیے ہم ان سے مذاکرات کریں گے، ریحان جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، طاقت ہے، جنہوں نے جی آپ نے مذاکرات کی بات کی، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، تو کوئی مثبت جواب نہیں آیا، اور مثبت جواب نہ آنے کے نتیجے میں ہی آپ نے احتجاجی تحریک کا فیصلہ کیا؟ مثبت جواب احتجاجی تحریک تو ہم 3 سال سے کر رہے ہیں، کہ جو پاکستان میں اس وقت آئین معطل ہو چکا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، بنیادی انسانی حقوق کا جنازہ نکالا جا چکا ہے، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، ریگنگ کی گئی، ہم لوگ تو 3 سال سے سڑکوں پہ۔ میرے بھائی آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ضیاء کا مارشل آ نہیں، رہا، لیکن بسر مشرف کا صاحب کوئی مارشل آ رہا۔ مؤثر احتجاجی تحریک یا مؤثر سیاسی تحریک جنم نہیں لے سکی۔ 9 مئی کا معاملہ ہو یا 26 نومبر کا معاملہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب آپ سڑکوں پہ آنے کا عندیہ دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی مارچ ہوگا جو الٹیمیٹلی دھرنے میں کنورٹ ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا، سڑکیں کیا کریں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ اگر ہم سریعام ہمارا احتجاج اتنا مؤثر نہ ہوتا تو ہم لوگ جیلوں میں بند نہ ہوتے، ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان 600 دن سے زائد، 200 سے زائد مقدمات میں جیل میں بند نہ ہوتے، ان کی بیوی بشرا بی بی جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ دیکھیں کھڑی ہیں۔ بسر صاحب، یہ ان پر مومنٹم بن رہا تھا، لیکن مومنٹم آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈائی ڈاؤن ہوا ہے، لوگ اس طرح سے موبیلائز نہیں ہوئے، موٹیویٹڈ نہیں رہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا۔ ریحان میں آپ وہی عرض کر رہا تھا، پہلے وضاحت کر رہا ہوں، آپ نے کہا نا مؤثر احتجاج، مؤثر احتجاج پاکستان میں جتنا اور پرامن رہ کر تحریک انصاف نے کیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے ہر طرح کا ظلم جبر سہ رہے ہیں، ہمارے یہاں آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا، بدترین مارشل لا میں بھی نہیں ہوا تھا، ہمیں وہاں پر اس طرح رسوا نہیں کیا جاتا تھا کہ کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راکیت، اسے اتنا ڈر ہے اس نظام کو کہ ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ بشرا بی بی سے، یار ماما پہنتی ہیں پہناتے سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، کم از کم وہاں تو شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی اگر ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم مؤثر احتجاج نہیں کر سکتے، تو کیوں عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے شاہ محمود قریشی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ کیوں آج بھی رات آپ نے سمبریال کے اندر آپ نے کنٹینرز لگا کر غنڈہ گردی بس صاحب دیکھیں، پاور ٹاکس ٹو پاور کا پرنسپل تو ہے، ظاہر ہے آپ جب بات کرتے ہیں تو پوزیشن آف سٹرینتھ پہ کرتے ہیں۔ آج وہ پوزیشن آف سٹرینتھ نہیں ہے جو آج سے 6-7 مہینے پہلے تھی۔ آج پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن آف سٹرینتھ پہ نہیں کھڑی ہوئی، پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، دے سیمز ٹو بی ان اے مور کمفرٹیبل پوزیشن۔ اب آپ کیا کریں گے ایسا کہ وہ کمفرٹیبل نہ رہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ انفارم 47 کے نمونوں، اردلی وزیر اعظم اور یہ میڈم چیف منسٹر کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، یہ جعلی حکومت 24 گھنٹے قائم نہیں رہ سکتی۔ 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 3 سال آپ نے ظلم جبر کر کے دیکھ لیا، 8 فروری کو 2/3 میجورٹی ملی، کل بھی سمریال کے اندر جہاں بس صاحب پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ، سر میرا سوال لے لینا سر، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں آپ، پھر اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کر دے، یہ دیکھیں میری بات سن لینا، اب اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کر دے، ہمارے لیے راستہ بنا دے، اس کے سر سے ہاتھ اٹھا دے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے، آج بھی آپ اسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو تسی آپ بھی کچھ کرو نا۔
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਬ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਹੋ शहबाज शरीफ या मरियम बीबी जिन्हों के घर वाले उन्होंने नाल नहीं मोहल्ले वाले नाल नहीं तो आप अगर बंदूक के जोर पे हर इदारा हाईजैक कर लेंगे आप अदालतों को इंसाफ नहीं देने देंगे आप वहां पर अदलिया को कैद कर लेंगे तो मेरे भाई मुझे बताइए हमारे पास क्या रास्ता बचता है सिवाय एहतजाज के हम एस्टेब्लिशमेंट को क्यों कह रहे हैं देखिए मैं फिर कह रहा हूँ हमारे साथ कितना जुल्म जबर हुआ इंडिया के खिलाफ जंग हुई सबसे पहले इमरान खान साहब ने ललकारा जेल के अंदर से उस दहशतगर्द मोदी को जो आरएसएस का नजरिया रखता है जो हिंदुत्व का नजरिया रखता है उन्होंने कहा हम सब लोग इसके बावजूद हमारे सियासी इख्तलाफात हैं मसाइल हैं हम लोग सब लोग सीधा पलाई दीवार की तरफ खड़े हो गए अपने नौजवान फौज के जवानों के साथ शाहीनों के साथ और फौज के साथ लेकिन जो हुकूमत में इन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं एक बयान रेहान मुझे दिखा दें वो नवाज शरीफ हो वो मरियम हो वो शहबाज शरीफ दहशतगर्द मोदी के खिलाफ दिया गया हो हम आज भी कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट का काम सियासत में मुदाखलत करना नहीं है स्टैब्लिशमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ सरहदों की हिफाजत है आपने देखा जब वो सरहदों की हिफाजत कर अच्छा रहे थे बस साहब देखिए आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की कि आपने इस पाक भारत तनाज़े के दौरान बहुत अच्छा बिहेव किया है बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं तो अच्छे बच्चे बन के रहे ना सर फिर आप बुरे बच्चे बनने लगे फिर आप कह रहे हैं हम एहतजाज अच्छा मैं करेंगे आपको अगर अपना हक लेना बुरा है अपना हक एहतजाज करना बुराई है तो ये हम 100 बार करेंगे ये हमें पाकिस्तान का आइन हक देता है पाकिस्तान की अवाम हक देती है पाकिस्तान की जमहूरियत हक देती है इस तरह यही बानी बात पीटीआई आपको को आप रिहा करा लेंगे मैं सवाल किया ऑप्शन क्या है ना आपके पास बानी पीटीआई की रिहाई का मैं अगर हमने नवाज शरीफ की तरह डील करके रिहा होना होता तो हमें खान साहब को 600 से ज्यादा दिन जेल में बंद रहने की जरूरत नहीं थी नवाज शरीफ की तरह वो डील करते कहते 10 साल दिए फिर कहते 5 साल दिए फिर निकल जाते फिर दोबारा डील करते तो आप लंदन चले जाते 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं भाई खान साहब ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ इतना हम करें खामोश रहें इस जाली निज़ाम को चलने दें जाली सिस्टम को चलने दें बाहर आके खान साहब एहतजाज ना करें तो खान साहब कल रात बाहर आ जाएंगे ये नहीं होगा इसलिए हम बड़ा क्लियर देखिए आप सुने स्टैब्लिशमेंट ने जिन नमूनों के सर पे हाथ रखा हुआ है कल समरयाल में देख लिया कह रहे थे कि बड़ी हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ हाई हो गया है बस साहब आपकी वैसे पॉपुलैरिटी जो कल हुआ है उसमें आपने कुछ गौर किया है कि कितने नंबर पे आप आए वैसे अगर मेरा भाई जो है अगर गौर से देख रहा होता अगर वो आपको नजर आ जाता किस तरह रिटर्निंग अफसरों को बेचारों को बंदूक की नोक पे उनको पुलिस ने अगवा किया तो मुल्क की सियासी तारीख में हमेशा हारने वाला यही कहता है कि बदतरीन धांधली बात सुन लेना बात सुन ले मेरे भाई हम धांधली नहीं हम कहते हैं धांधला हुआ अगर आपने इसी तरह इलेक्शन कराने हैं तो क्यों पैसा जाया करते हैं जारी कर दिया करें कि ये फलां लोग हैं वो जीत जाएंगे मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ हुआ क्या सुने हुआ क्या हुआ ये वहां पे मैं ग्राउंड पे मौजूद था आप रोपो वाली में आप ले लें आप मित्रा वाली में ले लें धीले में ले लें भाईजान वहां पर पुलिस ने फॉर्म 45 में नहीं लेने दिए वहां पर चूंकि वारदात क्या है अच्छा बस साहब मुझे ना एक फिक्रा जी कहते ने चोर चोरी तो जाता पर हेरा फेरी तो नहीं जाता इन्होंने फॉर्म 47 वाला काम देख लिया तो वो कटिंग करनी पड़ी बनाने पड़े बड़ा कुछ अब ये वारदात इन्होंने फॉर्म 45 पे डाली है। लेकिन I have to take a very quick short break here, शौकत